العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مجھ سے قبل دو علماء کرام کے تاثرات آپ لوگوں نے سماعت کیا اور میں سمجھتا ہوں تقریباً ساری باتیں انہوں نے ذکر کر دی. یقیناً قابل مبارکباد وہ تمام ہستیاں ہیں جنہوں نے علم کا یہ مرکز قائم کیا، یہ مسجد قائم کی اور گاؤں گاؤں کریا کریا جا کر تربیتی دورے کا نظم کیا کرتے. تمام باتوں کا خلاصہ جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ اس مرکز کے ذریعے 3 کام ہو رہے ہیں. پہلا کام جو صبح سے شروع ہوتا ہے اور دن بھر چلتے رہتا ہے، تعلیمی کام، جس میں عصری تعلیم بھی ہوتی ہے اور بنیادی طور پر دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. یعنی ایک نسل تیار کی جا رہی ہے جو کتاب و سنت کی شیدائی ہو، کتاب و سنت پر عمل کرے، اور اگلی نسل کو، چونکہ بچیوں کا ادارہ ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کو بھی موحد بنائیں گے، کتاب و سنت کا حامی بنائیں گے. دوسرا کام جس کی مناسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں، یہ مسجد کا قیام. یہ مسجد جو موسوم ہے مسجد عائشہ کے نام سے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے خاص طور پہ سے بنایا گیا. اس معاملے پر ہمیں تھوڑا وسعت کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ جس اسلام نے عورتوں کو اتنے سارے حقوق دیے ہیں، ہم مسجد کے نام پر اسے کتنا حق دیتے ہیں. یعنی عورتوں کا مسجد میں کتنا حق ہے. یہ الحمدللہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک مسجد جس میں زیادہ تر عورتیں یا بچیاں نماز ادا کریں گی، لیکن ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں جو مسجدیں ہیں، کیا وہ مسجدیں ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت. ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے تھے ہم لوگ جا کر کے عورتیں، اور واپس آتی تھی پردے میں مکمل اہتمام کے ساتھ، ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا. یعنی دور نبوی میں عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز ادا کیا کرتی. ایک تیسری روایت ہم لوگ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے لمبی قرات کروں، لیکن پھر یہ خدشہ ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچے کی آواز سنتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، تو اس لیے قرات چھوٹی کر دیتا ہوں. دور نبوی میں عورتوں کا مسجد سے اتنا گہرا تعلق تھا. گرچہ عورتوں کے لیے افضل بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن مسجد میں آنا بینڈ کر دیا جائے، منع کر دیا جائے، اسے عورتوں کے حق میں مضر بتایا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے عورتوں پر. یہ بہت بڑا ظلم ہے عورتوں پر. یہ السنہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یعنی سنت کے نام سے موسوم ہے. سنت کو زندہ کرنا، سنت کی ترویج و اشاعت کرنا. اس لیے میں بہت بہت ادب سے، احترام سے مبارکباد دیتے ہوئے تمام ذمہ داران کو یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ جب سنت کا علم آپ نے پایا ہے تو اس سنت کو بھی عام کرنے کی ہم سب جہاں جہاں بھی، دیکھیے ادارہ ہر کوئی نہیں قائم کر پاتا، لیکن کم از کم جس گاؤں میں رہتے ہیں یہ فکر ہم عام کر سکتے ہیں. یہ فکر ہم عام کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے کم از کم جمعہ کا خطبہ سننے کا موقع دیا جائے. آج دیکھیں فتنے ارتداد کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. کتنی ساری مسلم بچیاں جو غیر مسلموں کے نکاح میں اور ان سے شادی کرنے کے لیے بیتاب نظر آ رہی ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں، دین کا علم نہیں، معلومات نہیں، جانکاری نہیں. کہاں سے آئے معلومات؟ ساری بچیاں آ کر کے کلیہ عائشہ میں تو نہیں پڑھ سکتی. اب اگر کوئی کلیہ عائشہ قائم کرتا ہے، کوئی دینی ادارہ قائم کرتا ہے بچیوں کے نام سے، بہت مبارکباد کا کام ہے، بہت مبارکباد کا کام. لیکن کم از کم اگر ادارے نہیں قائم ہوتے، گاؤں گاؤں میں مسجدیں تو ہیں، مسجدیں موجود ہیں، ان مسجدوں میں جمعہ کے خطبات سننے کے لیے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں. اور یہ دیکھیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. ابھی ایسا لگتا ہے کہ آدمی کہے گا اپنے گاؤں میں، کہے گا اپنے لوگوں سے، کہے گا لوگ بدک جائیں گے، جھگڑا کر لیں گے، لڑائی کر لیں گے. تو دینی بھائیوں، آپ بتائیں کہ آپ دین کا کون سا کام کریں گے اور شیطان آپ کے خلاف کام نہیں کرے گا؟ وہ ایک کام بتائے. شیطان کا بنیادی مشن ہے علم سے لوگوں کو دور کرنا،
پوری تاریخ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. ہمارا اور آپ کا سب سے کٹر دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. ایک حادثے نے آدم علیہ السلام کی زندگی تہوبارہ کر دی. ایک حادثے نے. حادثہ کیا تھا؟ حادثہ یہی تھا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ہر طرح کی نعمتوں میں تھے، ساری نعمتیں میسر تھیں، وہاں جنت میں رہتے تو خوشحال تھے، خوشحال تھے حضرت آدم علیہ السلام. لیکن شیطان نے بہکایا، درخت کا پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. جنت سے نکال دیا، لیکن جنت کو واپسی کا راستہ بتایا کہ میری طرف سے جو رہنمائی جائے گی، جو ہدایت جائے گی، اس پر عمل کر لو، جنت میں واپس آ جاؤ. آدم کی ساری نسل جنت میں واپس جا سکتی کب؟ جب علم حاصل کرے، علم پر عمل کرے. تو یہ علم شیطان آسانی سے حاصل کرنے دے گا نہیں، حاصل کرنے دے گا، بہت رکاوٹیں ڈالے گا. یہ آسان نہیں ہے، وہ تو ابھی بھی دشمنی میں پکا ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان کھلا دشمن، اس کی دشمنی میں کمی نہیں آئے گی، وہ روکے گا. علم نہ پھیلے، علم حاصل نہ کرے، اس کے لیے پوری جدوجہد کرے گا. اس کے یہودیوں کو تو اس نے اتنا جاری کر دیا تھا کہ یہودی اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے، یعنی ان سے کچھ سنے، کچھ سیکھے، کچھ سمجھے تو بات کی بات ہے، قتل کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے. اسی لیے اور اس کے بعد دوسرا فطرہ کا جنم لیا کہ اب انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نبی نہیں آئے گا. کون رہیں گے؟ علماء. علماء رہیں گے. اس لیے علماء کے خلاف صحیح شادی کر لیا، علماء کے خلاف. دیکھیے علماء بھی انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، سب سے فقائر ہے، لیکن شیطان کی بنیادی کوشش یہ ہے عوام کو علماء سے کاٹ دو، عوام کو علماء سے دور کر دو. اب عالم صاحب ممبر پہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں تو عوام میں سے عورتوں کی پوری جماعت اس نے کاٹ رکھا ہے، دین کے نام پر، دین کے نام پر کاٹ رکھا ہے. افسوس یہ ہے کہ دین کے نام پر اس نے عورتوں کی پوری جماعت کو کاٹ رکھا ہے. مسجد میں نہ آئے، نہ خطبہ سنے، نہ توحید جانے، نہ شرک پہچانے، نہ اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہو، نہ اخلاقیات بہتر ہو، اس نے سب کو کاٹ رکھا ہے، مسجد میں نہیں جانے دیتا ہے. تو دینی بھائیوں، یہ فکر ہم سب لے کر چلیں. اور کوئی مشکل بات نہیں ہے، 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کی محنت میں حالات بہت بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں. فکر سچی ہو، اچھے لوگوں کا ساتھ ہو اور مسلسل محنت ہو، اللہ سے توفیق طلب کرتے رہے تو آج دیکھیے پورا کل عائشہ آپ کے سامنے موجود ہے. 2013 سے 2021 کتنا سال ہوا؟ کتنا سال ہوا؟ 7 سال نا. 7 سال کی قلیل مدت میں کتاب و سنت عام کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے جو مستقل 6 گھنٹے 7 گھنٹے دن میں تعلیم دیتا ہے. اور اسی تعلیم کو اس کے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اگلی نسل موحد بنے گی، اس کے ذریعے سے آگے آنے والی نسل، اس میں بچے ہو بچیاں سب موحد کتاب و سنت کے حامل بنیں گے. اور قریہ جا کر کے وہ بچیاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں. تو یہ کام کیا ہے؟ یہ کام کیا ہے؟ یہ بھی تو کتاب و سنت کا عام کرنا ہے. تو دینی بھائی، یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ بہت بڑا مشن ہے. ہمیں کیا لگتا ہے شیطان ایسے بھی بہکاتا ہے، شیطان ایسے بھی بہکاتا ہے. کیسے بہکاتا ہے؟ ارے یہ کام ٹھیک ہے، ہاں یہ بڑے لوگ تھے یا بہت متحرک لوگ تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کر لیا. کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، جذبہ اچھا ہو اور اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کوئی کام ہو پاتا ہے. اس لیے تکبر یا گھمنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ ہمارے ذریعے کوئی کام لے لے تو اس میں کسی طرح کا کبر یا غرور بھی نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے برکت سے کام آسان کرتا ہے، نیتوں کی برکت سے کام آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششیں قبول فرمائے. برادرم عبداللہ فیضی صاحب حفظ اللہ، سرفراز بھائی، عین الحق بھائی اور انتخاب بھائی، یہ 4 نام میں بذات خود جانتا ہوں، کئی مرتبہ ملاقاتیں ہیں. باقی آج بہت سارے چہرے میرے لیے نئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس ادارے کے قیام میں اپنے مفید مشورے دیے. پہلے دن سے اس فکر کو گہری کرنے کے لیے، اس میں لگے رہنے کے لیے موقع وہ حوصلہ افزائی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے سے منسلک سبھی لوگوں کو جزائے خیر دے، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ فکر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عورتوں کا مسجد سے کتنا گہرا تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے ان کے یہاں علم آتا ہے. لہٰذا ہم اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں عورتوں کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جملہ کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. قبل رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.